بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں طاہر جمیل خان. ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب. ان سے آج ہم بات کریں گے موجودہ ملکی سیاسی صورتحال اور تحریک انصاف کی اس حوالے سے حکمت عملی پر. جی خان صاحب، کیا حال ہیں آپ کے؟ جی شکریہ. خان صاحب، حالیہ پریس کانفرنس ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو کی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایک سیاسی جماعت نے بغاوت کی کوشش کی ہے. اشارہ ان کا غالباً آپ کی جانب ہی ہے. تو ایسے میں جب وہ اپنے ادارے کے اندر ہی احتساب کا عمل کر رہے ہیں، 2 اسٹار اور 3 اسٹار جنرلز بھی انہوں نے نہیں بخشے، تو آپ اپنا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، آگے تو جو ہوتا ہے ہمیں اللہ میں ایمان ہے، تو وہ تو جو ہوگا ہوگا. لیکن مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو یہ پریس کانفرنس کی ہے، کبھی کوئی اس طرح یک طرفہ پریس کانفرنس کرتا ہے. بہت بڑا الزام ہے کہ فوج کے اندر بغاوت کی ہے. فوج کا مطلب ملک کے ساتھ بغاوت کی ہے، کیونکہ فوج تو ہماری ہے. تو اگر فوج تباہ ہوتی ہے بغاوت کی وجہ سے، تو ملک تباہ ہوتا ہے. تو ہماری طرح کے لوگ جن کا جینا مرنا پاکستان میں، جنہوں نے کوئی لندن اور سارے دنیا کے باہر مغرب میں بڑے بڑے محلات نہیں بنائے، اور جن کے بینک اکاؤنٹس باہر نہیں ہیں، جنہوں نے یہیں رہنا ہے، تو ہم تو سوچ نہیں سکتے کہ اپنے ملک کو ہم کمزور کریں فوج کو کمزور کرتے ہوئے. تو مجھے اس پریس کانفرنس کی سمجھ نہیں آئی کہ 9 مئی کو ایک ایونٹ بنا کے، اور کوئی انڈیپینڈنٹ تحقیقات نہیں ہے. دیکھیں نا، ساری دنیا کے اندر، یورپ میں، امریکہ میں، انگلینڈ میں کوئی حادثہ ہوتا ہے، ہمیشہ اس کی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہوتی ہے. کوئی ابھی تک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن نہیں ہوئی. ایک یک طرفہ بیان آ رہا ہے کہ جناب تحریک انصاف نے سب کچھ کیا، ہم نے جلایا، ہم نے اٹیک کیا، ہم نے فلانا کیا، ہم نے یہ آگے لگائی. لیکن کوئی، ہمارا اور موقف ہے، ان کا اور موقف ہے، کوئی انڈیپینڈنٹ انالیسس کیا اس کے اوپر. اور ہمیں تو تعجب یہ ہے کہ ایک پارٹی 27 سال سے جس نے کبھی کوئی آرسن یعنی جلانے میں کوئی نہیں کیا، کوئی ہم نے کہیں فوجی عمارتیں چھوڑے جو 2-3 ہوئی ہیں، ریڈیو پاکستان بھی جلایا گیا. ہماری کوئی تاریخ نہیں ہے اس طرح کرنے کی. جب مجھے گولیاں لگتی ہیں تب تو سب سے زیادہ قتل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تب سب سے زیادہ رد عمل آنا چاہیے تھا، تب بھی کوئی ایسا نہیں ہوا. تو یہ جو یک طرفہ سرا ہوا ہے، اور کوئی بات نہیں کر رہا کہ 25 لوگ اس دن شہید ہوئے. 16 کے ہمارے پاس پوری ڈیٹیلز ہیں. جو باقی 9 ہیں ان کے لوگ اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ ہمیں وہ بتا نہیں رہے، یعنی وہ چھپے ہوئے انڈر گراؤنڈ چلے گئے. 2 کی ٹانگیں چلی گئی، دونوں ٹانگیں کٹ گئی، اور ایک پیرالائز ہو گیا، یعنی ریڑھ کی ہڈی پہ گولی لگی، وہ بالکل پیرالائز ہے. 50 کو گولیاں لگی. ابھی تک کسی نے بات ہی نہیں ان کی. دیکھیے، کسی ملک کے اندر آپ کے لوگ جب اس طرح ان کو شہید کیا جاتا ہے، نہتے لوگوں کو، کوئی چانس ابھی تک کوئی نہیں بتا رہا کہ کہیں ہماری طرف سے گولی چلی ہے. اب بغاوت ہوتی ہے، کوئی عام ہوتی ہے. آپ فوج کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں، اس کا مطلب کہ آپ کے پاس کوئی ہتھیار ہوں گے، آپ نے کوئی اٹیک کیا ہوگا، کوئی پلاننگ ہوگی. کوئی ایسی پلاننگ ہے؟ تو کیا نہتے لوگوں نے فوج کے خلاف بغاوت کیسے کر دینی تھی؟ خان صاحب، آپ پرائم منسٹر ان ویٹنگ سمجھے جا رہے تھے، لیکن 9 مئی کے بعد پارٹی کا جس طرح شرازہ بکھ رہا ہے، تو آپ اقتدار کی دوڑ سے باہر ہوتے نظر آ رہے ہیں. کیا اب آپ کے پاس پلان ہے کہ آپ دوبارہ سے وہ مومنٹم حاصل کریں؟ دیکھیے، ایک چیز بہت ضروری ہے سمجھنے کہ پولیٹیکل پارٹی جو ہوتی ہے نا، وہ صرف ایک وجہ سے ختم ہوتی ہے، اس کا ووٹ بینک ختم ہو جاتا ہے. اب یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہے، 2 بڑی جماعتیں تھیں پاکستان کی، آج اکٹھی ہیں. آج دونوں بڑی جماعتیں اکٹھی ہو گئی ہیں. اس کے اکٹھے ہونے کے باوجود 37 بائی الیکشن ہوئے جو پچھلے چند مہینوں میں، 30 جیت گئی اب تحریک انصاف. تو اس کا کیا ہوا پھر؟ کیونکہ ان کا ووٹ بینک ختم ہوتا جا رہا ہے. اکٹھے ہو کے بھی ایک جماعت کو نہیں ہرا سکتے. پوری اسٹیبلشمنٹ کی بیکنگ، پولیس ان کے ساتھ، انتظامیہ ان کے ساتھ، الیکشن کمیشن ان کے ساتھ، پھر بھی 37 میں سے 30 الیکشن ہار گئے. اور اتنے خوف زدہ ہیں کہ جو
جب سپریم کورٹ نے اناؤنس کیا ہمارا پنجاب کا الیکشن 14 مئی کو، ان سب نے مل کے الیکشن سے بھاگ گئے. سپریم کورٹ کا فیصلہ، آئین کی خلاف ورزی کی. کیوں؟ کیونکہ ڈرے ہوئے ہیں ہارنے سے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ جماعت تو تب ہارتی ہے جب اس کا ووٹ بینک ختم ہو جاتا ہے، اور جب اس کا ووٹ بینک ختم ہو جاتا ہے تو اسٹیبلشمنٹ بھی اس کے ساتھ کھڑی ہو جائے، وہ نہیں جیت سکتی. تو تحریک انصاف کا تو اس وقت ووٹ بینک عروج پہ ہے. یہ جو بھی ہو رہا ہے، آپ جتنا ہمارے پہ ظلم کیا جا رہا ہے، یہ انتقامی کارروائی کی جا رہی ہے، 9 مئی کا بہانہ لگا کے ہمارے 10,000 لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیا ہے، سینئر لیڈرشپ جیل میں ڈال دی ہے. نکلتے تب ہیں جب وہ کہیں گے جی ہم پارٹی چھوڑ رہے ہیں، تب وہ نکلتے ہیں. تو کیا اس سے کیا ہوگا؟ تحریک انصاف کمزور ہو رہی ہے، تحریک انصاف اور طاقتور ہو رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ ووٹ بینک بڑھتا جا رہا ہے. خان صاحب، پارٹی کے سرکردہ جو رہنما ہیں اور آپ کے قریبی ساتھی، ان کے چھوڑ جانے کے بعد خود کو تنہا تو محسوس کرتے ہوں؟ دیکھیں، میری ایک مشن ہے. مشن کے اندر آپ نہ دیکھتے ہیں اپنی فیملی، نہ آپ دیکھتے ہیں اپنے دوست، نہ آپ دیکھتے ہیں کہ جی میرے سے 26 سال کوئی میرے ساتھ رہا ہے. آپ صرف مشن دیکھتے ہیں. آپ اٹھا کے دیکھ لیں جنہوں نے مشن لڑی ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح، کتنی ان کی دوستیاں رہ گئی، ان کی فیملی ڈسٹربٹ ہو گئی. مہاتما گاندھی کا دیکھ لیں، وہ بھی بہت بڑا لیڈر تھا، اس کا دیکھ لیں کہ اس کی کیا پرائیویٹ لائف، دوستیاں کدھر گئی. نیلسن منڈیلا کی زندگی پڑھ لیں تو وہ کتنی ان کی فیملی ساری ختم ہو گئی، اس کے دوستوں سے کیا ہوا. میرے لیے تو ایک مشن ہے حقیقی آزادی کی. 27 سال پہلے میں نکلا تھا تھوڑے سے لوگوں کے ساتھ، بڑی دیر تھوڑے سے لوگ تھے، پھر بڑھتی گئی، اور پھر اللہ کا کرم ہے آج پاکستان کی شاید تاریخ کی سب سے بڑی پارٹی بن چکی ہے. تو اس کے اندر دوستیاں کا آنا جانا سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کنسنٹریشن ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو، اگر ہم نے اس کو اٹھانا ہے، اگر ہم نے اس کو ایک عظیم قوم بنانا ہے جو کہ بن سکتی تھی. بڑا خواب تھا پاکستان، وہ تب ہوگا جب حقیقی جمہوریت آئے گی. حقیقی جمہوریت تب آتی ہے. حقیقی جمہوریت کا مطلب حقیقی آزادی. آزادی ہوتی ہے تو خوشحالی ہوتی ہے. حقیقی جمہوریت تب تک نہیں آ سکتی جب تک رول آف لا یعنی انصاف نہیں ہوتا. کیونکہ رول آف لا ہوتا ہے تو جمہوریت ہوتی ہے، تو آزادی ہوتی ہے، تو خوشحالی ہوتی ہے. تو یہ جو لوگ چھوڑ کے مغرب جا رہے ہیں، یورپ جاتے ہیں، ساؤتھ امریکہ سے امریکہ گھسنے کی کوشش کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان ملکوں کے اندر آزاد لوگ ہیں، ان کی آئین ہے، ان کی جمہوریت ہے، ان کے رول آف لا ہے، لیول پلینگ فیلڈ ہے، محنت کا پھل ملتا ہے. لوگ ایک دفعہ اپنے ٹیکس دیں، قانون کے اوپر چلیں، آزاد ہو جاتے ہیں. ہمارے ملکوں کے اندر بدقسمتی سے ایک چھوٹا سا طبقہ ہے، وہ سارے ملک کے وسائل کنٹرول کر کے بیٹھا ہوا ہے، وہ آزاد نہیں ہونے دیتا. اور یہ جو سارے میرے خلاف جو جمع ہوئے ہیں 14 پارٹیز، اسٹیبلشمنٹ، یہ کیوں ہیں؟ کیونکہ یہ سب ڈرے ہوئے ہیں اس ملک میں حقیقی آزادی سے. حقیقی آزادی کا مطلب کہ یہ جو سارے قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے وسائل کے اوپر اور قانون کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کو خطرہ ہے. خان صاحب، آپ کے پرانے دوستوں کی نئی جماعت استحکام پاکستان پارٹی کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں کوئی آرٹیفیشل پارٹی چلتی نہیں ہے. زندگی میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا. یعنی میں اگر جہاں تک پہنچا ہوں تو 27 سال کی سٹرگل ہے. 14 سال کی، جس طرح میں نے کہا تھوڑے سے لوگ تھے ساتھ، مذاق اڑتا تھا. آہستہ آہستہ پبلک کے اندر اس کی جڑیں گئیں، اس کا نظریہ گیا، اور آج سب سے بڑی اللہ کا کرم ہے جماعت ہے. لیکن کسی کا خیال ہے کہ اس طرح کی جماعت بنا دو اور ادھر ادھر سے لوگ توڑ کے لے آؤ، تو اس کی پبلک میں تو کوئی روٹس ہے ہی نہیں. خان صاحب، پاکستان کی سیاست میں فوج کے کردار کے کس حد تک آپ قائل ہیں؟ کس حد تک فوج کا کردار ہونا چاہیے، اور ہونا چاہیے بھی یا نہیں؟ آپ کا کیا موقف ہے اس بارے میں؟ دیکھیں، ہمارا ایک ملک ایوالو کر رہا ہے. 75 سال کی ہماری زندگی ہے. ہمارا ملک کیسے شروع ہوا تھا؟ ایک سیکیورٹی سٹیٹ. کیوں؟ ہمیں خوف تھا. ایک دم آتے ساتھ ہی 47 میں آزادی ہوئی، 48 میں جنگ ہو گئی کشمیر کے اوپر. اس کی وجہ سے ایک خوف آ گیا کہ ہم 7 گنا بڑا ملک ہے ہمارا ہمسایہ، اور وہ ہمیں مانتا ہی نہیں ہے. وہ ہمسائے کا خیال تھا کہ پاکستان زیادہ دیر رہے گا نہیں،
اور یہ پھر ضم ہو جائے گا ہندوستان میں. اس خوف کی وجہ